بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور اسود بن المطلب اور دیگر رئیسان قریش مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیہ کو منتخب کیا، جو سحر اور کہانت اور شعر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتا تھا۔ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ کے حسب و نسب لائق فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی۔ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آباء و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہ ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے گا، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کرا دیں گے، اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تم کو آصب ہے تو ہم علاج کرائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیرخواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح و کونین کے باعث ہے، اور اگر نہ مانوں تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حامیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہوں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت 14ویں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا، چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا،
یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ ناظرین، آپ تلاوت فرماتے رہے اور اتبا دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے خاموشی سے سنتا رہا، لیکن جب آپ اس آخری آیت پر پہنچے تو اتبا نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا، اللہ آپ پر ہم پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اتبا کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سجدے تک آیت تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت فرمایا۔ جب تلاوت ختم فرما چکے تو اتبا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الولید، جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے، اب تم کو اختیار ہے۔ اتبا آپ سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن اتبا وہ اتبا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ اتبا وہ اتبا نظر نہیں آتا، اتبا تو صابی ہو گیا۔ ناظرین، اتبا نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا، واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، اور نہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا، اے ابو الولید، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ اتبا نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، باقی تم جو چاہو کرو۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔